بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں کرم میں امن کی بحالی، زندگی لوٹنے لگی۔ قافلے شیخ خرونوش لے کر پارا چنار روانہ ہو چکے ہیں۔ امدادی سامان میں آٹا، چینی اور دیگر شیخ خرونوش شامل ہیں۔ گاڑیوں کو حفاظتی حصار میں پارا چنار لایا جا رہا ہے۔ کوہاٹ جرگے میں امن معاہدے کے بعد راستہ کھولنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ کرم میں امن کی بحالی، زندگی واپس لوٹنے لگی۔ قافلے اشیاء خرونوش لے کر پارا چنار روانہ۔ امدادی سامان میں آٹا، چینی اور دیگر اشیاء خرونوش بھی شامل ہے۔ گاڑیوں کو حفاظتی حصار میں پارا چنار لایا جا رہا ہے۔ کوہاٹ جرگے میں امن معاہدے کے بعد راستہ کھولنے کا فیصلہ ہوا تھا تو کرم میں امن کی بحالی، زندگی لوٹنے لگی ہے۔ قافلے اشیاء خرونوش لے کر پارا چنار روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں فتنہ خارج کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے اسے روکنا ہوگا۔ پاکستان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان میں ملوث عناصر کا پوری طرح علم ہے۔ فتنہ خارج کا مکمل صفایا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم کی شرکاء کو پاکستان کے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے پر مبارکباد۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے فتنہ خارج کا مکمل صفایا کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب مل کر اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں ہماری ذمہ داریاں 2 سال کے لیے ہیں۔ پاکستان اس حیثیت سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اپنی پوری استعداد کے ساتھ بھرپور کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں میں سی ٹی ڈی کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اس حوالے سے سب سے آگے ہے۔ پولیس کو جدید تربیت، ٹیکنالوجی اور آلات سے لیس کرنا ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں خارجی گھس بیٹھیے ملک کے امن کے دشمن ہیں۔ سرحد پار سے چند دن پہلے جو حملہ ہوا اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں بنی جا رہی ہیں۔ ان میں ملوث خارجی ہاتھ کا پوری طرح سے علم ہے کہ کہاں کہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ فتنہ خارج کا مکمل صفایا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وفاق، صوبوں اور دفاعی اداروں کو مل کر مربوط حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں، ان میں جو خارجی ہاتھ، اس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون کون ممالک ان کو وہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ جو فتنہ الخوارج جو ہے اس کا مکمل صفایا کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ صوبے مل کر وفاق کے ساتھ اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر ہم ایک مربوط پلان بنائیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان سے باہر بیٹھے دوست نما دشمن اور ایجنٹ جو زہر اگل رہے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جھوٹ اور حقائق کو مسخ کر کے پاکستان کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بولے اسلام آباد پر چڑھائی کے دوران رینجرز کے شہید جوانوں کے حوالے سے جھوٹی کہانیاں گھڑی گئیں۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لازوال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان قربانیوں کی بدولت قائم و دائم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کرم کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، راستے کھول کر لوگوں کو سہولیات دیں گے۔ کرم میں دہشت گردی کا نہیں، گروپوں کا مسئلہ ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں امن و امان پر بات چیت ہوئی ہے۔ ملک میں دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں۔ 26 نومبر احتجاج کے دوران جو ہوا اس پر وزیر اعظم نے خود بات کی۔ وزیر اعظم کو بتایا کہ ہمارے 13 لوگ شہید ہوئے۔ لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ کرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے، چونکہ کرم تو آپ کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں، وہ 2 گروپس تھا، ایک لڑائی کا مسئلہ تھا۔ راستہ بند تھا، انشاءاللہ وہ بہت جلد ہم کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے۔ ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ 26 نومبر کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی، تو میں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان کیا کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے۔ احسن اقبال نے علی امین گنڈاپور کا نیشنل ایپیکس کمیٹی میں 26 نومبر کا معاملہ اٹھانے کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ضابطہ کار ہے، ایپیکس کمیٹی اجلاس کی کارروائی خفیہ ہوتی ہے، کسی کو بھی ایپیکس کمیٹی کی کارروائی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کے ایپیکس کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کے سوال پر احسن اقبال نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی مشکل کا احساس ہے، انہیں 2 کشتیوں میں چلنا پڑتا ہے، ایک طرف وزیر اعلیٰ، دوسری طرف پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے۔ 26 مئی کا معاملہ اٹھا دیا ہے، ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیے، ایپیکس کمیٹی کی جو کارروائی ہے وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس کارروائی پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔
تو اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں. وہ تو یہ بھی کہہ رہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی آج اس نے وہاں بھی بات کر دی. دیکھیں علی امین گڈھا پور صاحب ہمارے محترم ہیں, ان کی مشکل کا ہمیں احساس ہے کہ وہ 2 کشتیوں میں انہیں چلنا پڑتا ہے. ایک طرف انہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, دوسری طرف انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے. آخری چھوٹے سوال سر, ان کے مطالبات جائز ہیں سر؟ ان کے مطالبات جائز ہیں سر؟ یہ ابھی چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں نا, اس کے اوپر مذاکرات کی کمیٹی فیصلہ کرے گی, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. JHY کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. مولانا نے وزیر اعظم سے مدارس رجسٹریشن پر صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ, مدارس رجسٹریشن پر صوبوں میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست. رائے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو قانون سازی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم کا کہنا تھا, مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے صوبوں میں قانون سازی کے لیے وزرائے اعلیٰ سے رابطہ کروں گا. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان سے حکومتی اتحادی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی ملاقات کی اور انہیں مذاکراتی عمل کی پیش رفت سے آگاہ کیا. اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا اہم جزو ہے. پاکستان کو استحکام اور باہمی اتحاد کی ضرورت ہے, جس کے لیے سیاسی ہم آہنگی ضروری ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کو سراہا. پاکستان سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات اور فلسطینی کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ بھی دہرا دیا. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینی مسئلے پر سلامتی کونسل میں بیان دیا. ان کا کہنا تھا, اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں, نسلی صفایا اور تباہی کی مہم ہے. فلسطینیوں پر اندھا دھند بمباری اور بنیادی ڈھانچے کی منظم تباہی الگ تھلگ واقعات نہیں, یہ سوچے سمجھے اقدامات ہیں جن کا مقصد ایک پوری قوم کو ان کے وطن سے مٹانا ہے. عاصم افتخار نے کہا, اقوام متحدہ میں فلسطینی رکنیت اخلاق کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر داخلہ کا ایف8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سگنل چوک انٹرچینج پروجیکٹس کا دورہ کیا گیا. محسن نقوی نے دونوں میگا پروجیکٹس پر تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. ایف8 ایکسچینج چوک کے فلائی اوور اور سگنل چوک انٹرچینج کے انڈر پاسز پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ بھی کیا. وزیر داخلہ نے ایف8 ایکسچینج چوک انٹرچینج کے 42 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل انڈر پاس کا بھی معائنہ کیا. محسن نقوی نے انڈر پاس کے اعتراف ہارٹی کلچر کے لیے احکامات دیے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پروجیکٹس کی تکمیل ڈیڈ لائن میں یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انڈر پاس 42 روز کی مدت میں مکمل کیا گیا ہے. بات کریں کہ موسم کی, تو بلوچستان کی وادی زیارت اور قلات سمیت دیگر علاقوں میں برف باری, موسم مزید سرد ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری اور یخبستہ ہواؤں سے موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے. شدید سردی میں گیس کی بندش اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.